علی صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ کوئی ان کی ضمانت دے۔ اب ظاہری بات ہے، میرے خیال میں ان کا ضمانت، جب وہ کہتے ہیں ضمانت دے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی تیسرا ملک کوئی ضمانت دے، وہ آ کے بات کہے، جس طرح ماضی میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ہو چکا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ملک جو ہے وہ کوئی کردار ادا کرتا ہے۔ کون دے گا عمران خان صاحب کی ضمانت؟ منظور صاحب، 25 کروڑ عوام عمران خان صاحب کی ضمانتی ہے، لیکن اگر رانا ثناءاللہ صاحب اس طرح کی کسی ضمانت کی بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات ہیں، اس میں کسی بھی بیرونی طاقت کو، چاہے وہ کتنا ہی کوئی ہمارا برادر ملک ہو، اس کو ہمیں انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے پارلیمان میں اتنی طاقت ضرور ڈالنی چاہیے اور ہمیں اتنی میچورٹی ہونی چاہیے کہ سیاسی جماعتیں پاکستان کے مسائل کو آپس میں بیٹھ کے حل کر سکیں۔ میں نے آپ کی اس گفتگو کی ابتدا میں عرض کیا کہ اگر حکومت مخلص ہے اور معاملات کو وہ سلجھانا چاہتے ہیں تو راستہ بڑا آسان ہے۔ ہمیں کچھ غلط چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ جناب عمران خان صاحب پہ جو الزامات لگے اور ان پہ جو غلط کیسز بنائے گئے، ان پہ جو سیاسی کیسز بنائے گئے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ چیزیں درست ہوں۔ ضمانتی کی میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ایک دوسرے سے کوئی ضمانت لینے کی ضرورت ہے۔ آپ اور میں، ہم سب پاکستانی ہیں، کوئی ذاتی لڑائی کسی کی نہیں ہے۔ اگر ضمانتی بنانا ہی ہے تو میرے خیال میں پھر بیچ میں آئین پاکستان کو یا آئین پاکستان کے محافظ سپریم کورٹ کو ضمانتی بنا لیں، یا سیاسی جماعتیں پارلیمان کو ضمانتی بنا لیں۔ 25 کروڑ عوام ضمانتی ہیں۔ باہر کی طرف دیکھنے کی بجائے ہمیں پارلیمان کی طرف دیکھنا چاہیے، آئین کی طرف دیکھنا چاہیے۔ آپ نے اس میں عمران خان صاحب کی رہائی کی بھی بات کی، تو پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن یہ ہے کہ پہلے رہائی ہوگی پھر مذاکرات ہوں گے، یا مذاکرات ہوں گے رہائی کے لیے؟ عمران خان صاحب کی رہائی ہماری شرط ہے، ان کی رہائی ہونی چاہیے، اسیران کی رہائی ہونی چاہیے، غلط کیسز ختم ہونے چاہیے۔ لیکن جب مذاکرات شروع ہوں گے یا اس کا کوئی ماحول بنے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں راستہ دے دے گا۔ ٹھیک ہے۔ بعض اوقات معاملات اس میں بھی خراب ہو جاتے ہیں جب بیان در بیان دیے جاتے ہیں اور عملی قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ آج بھی پارلیمنٹ کا سیشن ہوا، آپ نے بھی شاید ملاحظہ کیا ہو، کوئی میرے خیال میں 4 ساڑھے 4 پتہ نہیں کوئی 5-1 گھنٹے تو چلا ہوگا آج سیشن۔ تو اس میں اگر حکومت سنجیدہ ہے معاملات کو ٹھیک کرنے میں تو پھر شہباز شریف صاحب آ کے وہ بات کر دیتے، اگر ان کے وہ سمجھتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے جو بات کی اس کے پیچھے اگر شہباز شریف اور حکومت کھڑی ہے۔ حالانکہ اس حکومت پہ ہمیں سخت اعتراض ہے، ہم اس کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے، آپ سب کو پتہ ہے، اور وہی تو مدعا ہے مذاکرات میں، دوسرا بڑا مدعا ہی مینڈیٹ کا ہے۔ لیکن اگر حکومت سنجیدہ تھی، اگر ہے، تو پھر آج جو ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے بھی اسپیچ آج کی ہے اور بہت معاملات وہاں خراب ہوئے، پرانے سیاستدان ہیں، انہوں نے جس طریقے سے باتیں کی ہیں، میرے خیال میں اس سے حالات بہتری کی طرف نہیں گئے۔ یعنی کہ ایک طرف ایڈوائزر آن پولیٹیکل افیئرز جو ہیں، فارمر انٹیریئر منسٹر رانا ثناءاللہ صاحب مذاکرات کی بات کرتے ہیں، پھر دوسری طرف ان سے زیادہ سینئر شخص خواجہ آصف صاحب جو ڈیفنس منسٹر ہیں، ملک میں دوسرا تیسرا بڑا پورٹ فولیو ہے، وہاں آ کے جس طرح انہوں نے تقریر کی، اس پہ ریئیکشن آیا عمر ایوب صاحب کی طرف سے، پھر جماعت کی طرف سے، تو اس سے معاملات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے معاملات بہتری کی طرف گئے؟